بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل آموزش کے ساتھ میں ہوں ایم ادیب۔ آج میرے کالم کا موضوع انتہائی نازک اور حساس ہے۔ ہر بشر سہما ہوا ہے۔ دنیا ایک ایسے عہد میں داخل ہو چکی ہے جہاں انسان نے ترقی کی معراج تو چھو لی ہے، مگر سکون کی دہلیز اس سے کوسوں دور جا کھڑی ہوئی ہے۔ بظاہر تہذیب نے اپنے ہاتھوں میں جدید ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، ایٹمی قوت اور معاشی استحکام کے چراغ اٹھا رکھے ہیں، لیکن باطن میں خوف، اضطراب اور غیر یقینی کی ایسی دھند پھیل چکی ہے جس میں ہر بشر سہما ہوا محسوس ہوتا ہے۔ آج زمین پر چلنے والے انسان صرف روٹی، بیماری یا غربت سے خوفزدہ نہیں، بلکہ اسے اپنے وجود، اپنی نسل، اپنے خوابوں اور اپنے کل کے مٹ جانے کا خوف لاحق ہے۔ برسر پیکار قوتوں نے دنیا کے انسانوں کے دلوں پر موت کا ایسا خوف مسلط کر دیا ہے کہ زندگی اپنے اصل معنویت کھوتی جا رہی ہے۔ آہن و آتش کا کھیل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید ہولناک ہوتا جا رہا ہے۔ کہیں میزائلوں کی گھنگرج ہے، کہیں بارود کی بو، کہیں بچوں کے چیخنے کی آوازیں اور کہیں ماؤں کے سسکتے ہوئے آنسو۔ جنگ اب فقط سرحدوں پر نہیں لڑی جا رہی، بلکہ انسانی نفسیات کے اندر بھی اتر چکی ہے۔ انسان اپنے ہی گھر میں محفوظ نہیں رہا۔ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہوئے خوف زدہ ہے، بازار جاتے ہوئے ڈرتا ہے، سفر کرتے ہوئے بے یقینی میں مبتلا رہتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے دنیا نے اجتماعی طور پر سکون کا کفن اوڑھ لیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنگیں ہمیشہ طاقتوروں کے مفادات کی خاطر لڑی گئیں، مگر ان کی قیمت ہمیشہ عام انسان نے ادا کی۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگ میں کروڑوں انسان مارے گئے، شہر راکھ ہو گئے، بستیاں اجڑ گئیں، تہذیبیں ٹوٹ پھوٹ گئیں۔ انسانیت نے سوچا تھا کہ ہیروشیما اور ناگاساکی کے بعد شاید دنیا بارود کے فلسفے سے نفرت کرنا سیکھ جائے گی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ طاقت کی ہوس نے انسان کو پھر وہیں لا کھڑا کیا جہاں خون بہانا سیاسی حکمت عملی سمجھا جانے لگا۔ آج بھی عالمی طاقتیں اپنے اپنے مفادات کے لیے کمزور خطوں کو میدان جنگ بنائے ہوئے ہیں۔ کہیں مذہب کے نام پر لڑائیاں ہیں، کہیں وسائل پر قبضے کی جنگ، کہیں جغرافیائی بالادستی کا جنون اور کہیں معیشت کی اجارہ داری۔ دنیا کے بڑے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ جب جنگی فیصلے کرتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں نقشے ہوتے ہیں، مگر ان نقشوں کے نیچے کروڑوں زندہ انسانوں کے دل دھڑک رہے ہوتے ہیں، ان کے خواب سانس لے رہے ہوتے ہیں۔ افسوس کہ طاقت کی سیاست میں انسان کی جان کی حرمت سب سے ارزاں شے بن چکی ہے۔ جدید دور کی سب سے بڑی علمی حقیقت یہ ہے کہ خوف اب صرف جسمانی نہیں رہا، بلکہ نفسیاتی شکل اختیار کر چکا ہے۔ میڈیا، سوشل میڈیا اور مسلسل نشر ہونے والی جنگی خبروں نے انسانی ذہن کو مستقل اضطراب میں مبتلا کر دیا ہے۔ صبح آنکھ کھلتی ہے تو کسی دھماکے کی خبر، شام ڈھلتی ہے تو کسی نئے تنازع کی بات گشت سنائی دیتی ہے۔ بچے کارٹونوں سے زیادہ جنگی مناظر دیکھ رہے ہیں، نوجوان مستقبل کے خواب کم اور تباہی کے خدشات زیادہ سوچتے ہیں۔ بوڑھے اپنے بڑھاپے سے نہیں بلکہ نسلوں کے مستقبل سے خوف زدہ ہیں۔ یہ خوف صرف جنگ کا نہیں بلکہ انسان کی بے بسی کا خوف بھی ہے۔ عام آدمی محسوس کرتا ہے کہ اس کی زندگی چند طاقتور ہاتھوں کے فیصلوں کی محتاج بن چکی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر کل کوئی بڑا تصادم چھڑ گیا تو نہ اس کی دعا سنی جائے گی، نہ اس کی دلیل۔ اس کے شہر، اس کے خواب، اس کے بچے سب بارود کی نظر ہو سکتے ہیں۔ یہی احساس انسان کو اندر سے کھاتا جا رہا ہے، توڑتا جا رہا ہے۔ آج دنیا میں اسلحے کی صنعت سب سے زیادہ منافع بخش کاروبار بن چکی ہے۔ عجیب المیہ یہ ہے کہ انسان بھوک سے مرے تو کوئی عالمی ضمیر نہیں جاگتا، مگر ہتھیار بنانے والی کمپنیاں مسلسل ترقی کرتی رہتی ہیں۔
جنگیں اب فقط نظریاتی نہیں رہیں بلکہ سرمایہ دارانہ معیشت کا حصہ بن چکی ہیں۔ بارود کی تجارت کرنے والوں کو امن سے زیادہ جنگ عزیز ہے، کیونکہ ان کے خزانے انسانی لاشوں کے اوپر تعمیر ہوتے ہیں۔ دنیا کے طاقتور ممالک ایک ہاتھ سے امن کانفرنسیں کرتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے ہتھیار فروخت کرتے ہیں۔ یہ منافقت انسانی تاریخ کے ماتھے پر بدنما داغ بن چکی ہے۔ اس خوفناک ماحول نے انسانی رشتوں کو بھی بہت حد تک متاثر کیا ہے۔ لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کھوتے جا رہے ہیں، قوموں سے خوف زدہ ہیں، مذاہب سے بدزن ہیں، اور انسان سے اجنبیت محسوس کر رہا ہے۔ خوف جب مسلسل ذہنوں پر مسلط رہے تو محبت، رواداری اور مکالمہ دم توڑنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں برداشت کم اور نفرت زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ ذلیل سے زیادہ طاقت کی زبان سمجھنے لگے ہیں۔ سب سے زیادہ اذیتناک منظر وہ ہے جب جنگوں کی آگ میں معصوم بچے جلتے ہیں۔ وہ بچے جنہیں کتابیں تھامنی چاہیے، وہ ملبے سے اپنے کھلونے ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ جن ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے تھا وہاں زخم ہے، جن آنکھوں میں خواب ہونے چاہیے تھے وہاں خوف کے سائے لہراتے نظر آتے ہیں۔ انسانیت کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ جنگیں ہمیشہ ان لوگوں کو نگلتی ہیں جن کا ان جنگوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ دنیا جنگوں کی طرف بڑھ رہی ہے، بلکہ یہ بھی ایک اخلاقی قدریں مسلسل زوال پذیر ہو رہی ہیں۔ جب انصاف کمزور اور طاقت فیصلہ کن بن جائے تو پھر معاشرے عدم اعتماد، عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ جیسے ادارے بے بس دکھائی دیتے ہیں۔ عالمی قوانین طاقتور ممالک کی دہلیز پر دم توڑ دیتے ہیں۔ انسانی حقوق کے نعرے صرف کمزور قوموں تک محدود رہ جاتے ہیں۔ یہی دوہرا معیار دنیا میں مزید بے چینی کو جنم دیتا ہے۔ ایسے حالات میں انسان اندر سے روحانی خلا کا شکار بھی ہو رہا ہے۔ مادیت نے انسان کو سہولتیں تو مہیا کر لی ہیں مگر قلبی سکون چھین لیا۔ انسان جتنا جدید ہو رہا ہے اتنا ہی تنہا اور خوف زدہ بھی ہوتا جا رہا ہے۔ وہ بڑی بڑی عمارتوں میں رہتا ہے مگر نیند کی گولیوں کے بغیر سو نہیں سکتا۔ اس کے پاس ذرائع ابلاغ کی بھرمار ہے مگر دلوں کے درمیان فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ دنیا طاقت کے فلسفے سے نکل کر انسانیت کے فلسفے کی طرف لوٹ آئے۔ جنگ کبھی مسئلے کا حل نہیں رہی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ تلواریں صرف جسم کاٹ سکتی ہیں، نظریات نہیں۔ بارود خوف پیدا کر سکتا ہے مگر دلوں کو فتح نہیں کر سکتا۔ امن صرف مذاکرات، انصاف، برداشت اور باہمی احترام سے ممکن ہے۔ اگر دنیا میں ہوش کے ناخن نہ لیے تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ تعلیم کو جنگی جنون کی بجائے انسانی شعور بیدار کرنے کا ذریعہ نہ بنایا گیا۔ میڈیا کو خوف پھیلانے کی بجائے امید پیدا کرنے والا نہ بنایا گیا۔ مذہبی اور سیاسی قیادت کو نفرت کے بیج بونے کی بجائے اگر انسان دوستی کا درس نہ دیا گیا دنیا تو پھر یہ ہوگا کہ دنیا کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا کہ ایٹمی ہتھیار کسی ایک ملک کو نہیں پوری انسانیت کو تباہ کر سکتے ہیں۔ جنگ اگر چھڑی تو فاتح کوئی نہیں ہوگا، صرف قبرستان آباد ہوں گے۔ انسان کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خوف کی سب سے بڑی شکست امید ہوتی ہے۔ تاریخ کے اندھیروں میں بھی انسان نے چراغ جلائے ہیں۔ جنگوں کے بعد بھی بستیاں آباد ہوئی ہیں، تباہیوں کے بعد بھی زندگی نے جنم لیا ہے۔ یہی امید انسانیت کی اصل طاقت ہے۔ اگر دنیا کے باشعور لوگ، دانشور، ادیب، صحافی اور امن پسند طبقات متحد ہو جائیں تو نفرت کے سوداگروں کو شکست دی جا سکتی ہے۔ ادیب اور شاعر ہمیشہ زمانے کی ضمیر کی آواز رہے ہیں۔ آج پھر قلم کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اہل فکر کو انسانیت کے حق میں کھڑا ہونا ہوگا۔ انہیں بتانا ہوگا کہ مذہب، نسل، زبان یا سرحد سے پہلے انسان اہم ہے۔ وہ انسان جس کی آنکھ میں آنسو ایک جیسے ہیں، جس کے خواب ایک جیسے ہیں، جس کی ماں کی ممتا ایک جیسی ہے اور جس کے بچوں کی مسکراہٹیں ایک جیسی ہیں۔ ہر بشر سہما ہوا مگر اس خوف کے اندھیرے میں امید کی شمع
بجھنے نہیں دینی چاہیے۔ دنیا اگر بارود کے انبار پر کھڑی ہے تو انسانیت ابھی مکمل مردہ نہیں ہوئی۔ کہیں نہ کہیں محبت اب بھی زندہ ہے، کہیں نہ کہیں کوئی ماں امن کی دعا مانگ رہی ہے، کہیں کوئی بچہ جنگ کے بغیر دنیا کا خواب دیکھ رہا ہے، کہیں کوئی قلم کار سچ لکھنے کی ہمت کر رہا ہے۔ شاید یہی امید کل کے سورج کو طلوع کرے، شاید انسان ایک دن یہ سمجھ جائے کہ دنیا سب کی ماں ہے، اور ماں کی گود کو جنگ کے شعلوں سے نہیں بلکہ محبت، انصاف اور امن سے آباد رکھا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔